اچھا یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پہ بات کریں گے ہماری پاکستان کی، ہم جنس پرستی، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ جی پھیل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بائی سیکچول یہ بھی، ہومو سیکچول یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس چیز کو نارملائز کر دیا گیا ہے. ویسٹ میں تو یہ ویسے ہی نارملائز ہے، اور یہاں پہ جو اپر کلاس ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، جو مڈل کلاس یا پھر مڈل لوور کلاس یا پھر لوور کلاس میں تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بالکل ہی ان کو ورکنگ کلاس کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اس چیز میں کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. کرنٹلی ان پاکستان رائٹ ناؤ اپر کلاس میں اٹس ویری نارمل. اچھا It's very کیسز آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ normal. کیسز آ رہے ہیں اینڈ ناؤ اٹس جسٹ لائک کہ جو آپ کے لیے جیسے ویسٹ میں ہے نا کہ اس لیول تک تو ہم نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہاں جو حالات چل رہے ہیں، جس اسپیس سے ہم جا رہے ہیں، تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب ہم بھی ہمیں بھی یہ سننے کو ملے گا کہ اچھا ہمیں اسکول میں جو ہے نا آپشن دی جائے کہ اچھا ٹھیک ہے تم لڑکی بننا چاہتی ہو یا پھر تم لڑکا بننا چاہتی ہو، کہ تم اپنا سیکس بھی خود چوز کر لو. تو وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ جس اسپیس سے ہم لوگ جا رہے ہیں. سو ہم ویسٹ سے بہت زیادہ جو اپر کلاس ہے ویسٹ وہ کو آئیڈیلائز کیا، آئیڈیلائز کرتی ہے، لیکن ہم بھول حالانکہ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا ریلیجن کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے. اب ریلیجن کی تو بات چلے ہم بعد میں کر لیتے ہیں، ہم کلچر کی بات کر لیتے ہیں. ہم اپنی کلچرل ڈفرینسز کو بھی اپنے مائنڈ میں نہیں رکھتے ہیں. نہیں تو کس طرح، مطلب پھر بھی یہ کیوں؟ یہ تو ٹھیک ہے کلچر ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے، ہمارے مائنڈ میں نارمس نہیں ہیں، ہمارے مائنڈ میں ویلیوز نہیں ہیں، بلیوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک چیز ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ یہ موو ہی کیوں کر رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس میں. آپ جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں نارمل ہیں ایک دوسری سوسائٹی میں. اب میں ویسٹ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ جو اپر کلاس ہے وہ زیادہ فالو ہی جو ہے نا آئیڈیلائز ہی وہ کرتی ہے ہالی ووڈ کو، وہ ویسٹرن ورلڈ کو، اس دنیا کو وہ زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ چیزیں نارملائز ہیں تو وہ اپنے لیے بھی ان چیزوں کو نارملائز کر دیتے ہیں. دین دے سی کہ یہاں پہ جو رسپانس ہے وہ بھی یہاں پہ ہمارے یہاں جس طرح سے ان چیزوں کے اگینسٹ آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی ویسے نہیں اٹھائی گئی، اور نہ ہی اٹھائی. بہت کم لوگ ہیں جس بارے میں بات بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں گیدرنگس، یہ جو اپر کلاس کی فیملیز ہیں، ایلیٹ کلاس کی بات کریں، ایلیٹ کی بات کریں ان تو میں تو نہ کلچر میٹر ان کے لیے یہ کرتا ہے، چیزیں نہ میٹر نہیں کرتی، نارمس کرتے ہیں، نہ ویلیوز. اور یہ ان کو ورکنگ کلاس کو بھی نہیں کرتی میٹر. ایگزیکٹلی. اور ان کو دیکھ کے ہی جو مڈل کلاس فیملیز کے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ فیسینیٹ کے ہو وہ رہے ویسے ہوتے فیسینیٹ ہو رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ہم وہ اس طرف ہاں تو وہ اس طرح سے ہی ایک سائیکل چل رہا ہے. ایک سائیکل. لیکن یہ جو ابھی کراچی کے اندر بھی ایک خبر آئی تھی کہ بیویوں کی ادلا بدلی ایلیٹ کلاس کی ایک پارٹی میں یہ چیزیں ہوئی، یہ کیا آپ کے نزدیک یہ بھی ایک بیماری ہے؟ بالکل. جب آپ مینٹلی سک ہوتے ہیں تب آپ اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. ایک نارمل انسان ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ وہ اس طرح کا ڈیسیژن کبھی بھی نہیں لے گا. لیکن اپنی بیوی کو بالکل تو وہ دیر از سم تھنگ رانگ ان ہیئر. آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز دماغ میں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے کہ جس کے بعد آپ اس طرح کا جو ڈیسیژن ہے وہ آپ میک کرتے ہیں. سو یہ سائیکولوجیکلی آپ مینٹلی یو آر ناٹ ویل، یو آر ناٹ مینٹلی ود اٹ. بالکل جی. ویسٹرن کلچر اور بیکن ہاؤس تو دونوں سیم ہی ہیں، کیونکہ میں نے بیکن میں جا کے پرفارم بھی کیا ہوا ہے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے، تو میں اس کلچر سے بہت اچھے طرح سے واقف ہوں. ویسے آپ یہ بات کر رہی ہیں اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ خود اس کلچر کا حصہ نہیں بنی. میں ایڈکشن اسپیشلسٹ ہوں. مجھے لوگوں کو بچانا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر زیادہ کول لگتا ہے نہ کہ میں خود ایسی کوئی حرکت کروں. اور میاں بیوی کے آپس میں لڑائی آج کل کے وقت میں، جب بھی نئی شادی شدہ جوڑے آپ دیکھ لیں جن کی بھی شادی ہوئی ہیں، ڈیسپریٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں لڑکیاں کہ الگ گھر ہو، گاڑی ہو. لڑکا بھی وہی چاہیے ہوتا ہے. مطلب جو ان کے باپ کو 50 سال لگے ہیں ایک گھر بنانے میں، ایک گاڑی بنانے میں، ایک 24 سالہ لڑکے سے وہ سب چیزیں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی. میں اس میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. آج کل کی لڑکی کو 24 سال کا لڑکا نہیں چاہیے، اسے ویل سیٹلڈ 50 سال کا یا 45 سال کا مرد چاہیے جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بنگلے ہیں، جس کے پاس اس سے دینے کے لیے کھلا پیسہ ہے، اس کی شاپنگ کی لسٹ، اس کے پاس کارڈز ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ خوشی سے، اس کے لیے ایج میٹر نہیں کرتی ہے، اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کول لگتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ جوڑی اچھی لگتی ہے یا نہیں. آج سے پہلے کی لڑکی سے یہ سوچتی تھی کہ
یہ لڑکے کی ہائٹ اچھی ہے, رنگ گورا ہے, یہ میرے بچے گورے ہونے چاہیے, یہ کلر کی بیس کے اوپر, ہائٹ کی بیس کے اوپر, گھر اچھا ہے, فیملی اچھی ہے, بہن بھائی کتنے ہیں, کیا کہ آج کی لڑکی کو صرف اور صرف اس چیز سے غرض ہے کہ مجھے لڑکا نہیں, مجھے ایک مرد میچور جو جس نے آلریڈی سب کچھ کما کے اب وہ ویل سیٹلڈ ہے. کہ اب یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں, یہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. وہ اس وجہ سے بیکاز وہ پھر اس مرد کو ایز این ATM کارڈ استعمال کرتی ہیں. حالانکہ ہسبینڈ, جی ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوتا ہے, آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, آپ کی پیسے کی بیس کے اوپر آپ کا رشتہ نہیں بنتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے, آپ کے غم کا, آپ کی خوشی کا, ہر چیز کا وہ ساتھی ہوتا ہے. اور اگر آپ مرد کو صرف اور صرف ATM مشین کی طرح ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ روز آپ صبح اٹھیں, تیار ہوں, جائیں شاپنگ کریں, دوستوں کے ساتھ باہر گھومیں, واپس آئیں, بس ہسبینڈ رکھا ہوا ہے, نو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دس از دا رائٹ اپروچ. ویسے بڑی خوبصورت بات کی ہے, بڑا امپریس ہو رہا ہوں آپ سے. اس سے پہلے بھی میں کئی سائیکولوجسٹ کے ساتھ انٹرویو کر چکا ہوں, ان میں سے ایک نے یہ بات بھی کی, بلکہ سوشل میڈیا پہ یہ میرے ہی پوڈ کاسٹ میں ایک وائرل ہوئی تھی بات, کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے اگر وہ طوائف کا روپ بھی اسے لینا پڑے تو وہ لے. بالکل, ایک سائیکولوجسٹ ہیں, انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ بات کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی. تو کیا واقعہ ہی بیوی کو اس طرح اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنا چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین رکھتی ہوں اس معاملے میں, کیونکہ یہ لبرٹی تو اسلام نے عورت کو دی ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو کہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتا, تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, نہ کہ آپ وہ کام کرنے پہ مجبور ہو جائیں. سو میں اس فیور میں نہیں ہوں. آئی تھنک اسے میں حالانکہ میں اس جو ریلیجن اور ان سب چیزوں کو سپریٹ رکھتی ہوں, لیکن اگر آپ نارمز اور ریگولیشنز کی بیس کے اوپر بھی ویلیوز کو تو آپ کبھی بھی نہیں بائی پاس کر سکتے, اور وہ ایز بھی ایک BNU کی پاس آؤٹ لڑکی کہہ رہی ہے. دیکھیں, ایک عورت ہونے کے ناطے میں اگر اپنی بات بھی کروں تو میں ان عورتوں میں سے ہوں کہ جو آئی تھنک وہ جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کرنا وہ زیادہ بہتر ہے, نہ کہ آپ کسی ایسی چیز میں ملوث ہوں جو کہ نہ آپ کا اسلام اجازت دیتا ہے, نہ آپ کا کلچر اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اور نہ ہی آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے. آئی تھنک کہ اپنے پسندیدہ مرد کے لیے آپ کو اتنا گرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی. اچھا, ویسے مرد کو بیوی سے کیا چاہیے ہوتا ہے اور بیوی کو مرد سے کیا چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کی لائف جو ہے وہ ایک اچھے موڈ میں گزرے؟ دیکھیے, یہ ہر کپل کی نا جو ضروریات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں. وہ جو کامن ہے, ایک مرد کو اگر میں آئی ایم میرڈ الحمد للہ, میں اپنی شادی شدہ زندگی سے اگر میں دیکھوں تو مرد کو عورت سے جو چاہیے ہوتی ہے نا, سب سے بڑا وہ سکون ہوتا ہے. جو سکون کس وہ تو طرح سے قیامت تک شاید نہ ملے. نہیں